ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس کی اینٹ لگا رہا تھا، بلکہ کب، یہ بھی بڑی بات ہے، فرمایا کہ وہ جو تھا میرا بھتیجا تھا، بزرگ اللہ کے ولی کہتے ہیں میرا بھتیجا تھا، اس کا انتقال ہوا، موت کے وقت میں گیا تو میں نے کہا نادان، غفلت میں زندگی تو نے گزار دی، کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ یہ بھی بات یاد رکھنا، کچھ لوگوں کو نیکیوں پہ بڑا بھروسہ ہے، نیکیوں پہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں، نیکیوں پہ ناز نہ کرو، نیکی کرو اس پہ ناز نہ کرو، ناز تو اللہ پہ کرو، اس کے رسول پہ کرو، اس کے کرم پہ کرو۔ عمل سے جنت نہیں ملے گی، خدا کے کرم سے ملے گی، لیکن اللہ کے کرم کی شکل عمل ہے، عمل کے ذریعے اس کے کرم تک پہنچ سکتے، اس کی رحمت تک پہنچ سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک نیکوں کے قریب اللہ کی رحمت ہے۔ نیک عمل کرو گے تو رحمت ملے گی، اس کی رحمت سے جنت ملے گی۔ لیکن سنیے، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اپنے بھتیجے سے کہا زندگی غفلت میں گزار دی، اب کیا سوچتا ہے، مر رہا ہے نزا کے عالم میں۔ اس نے کہا چچا جان، اگر میرا معاملہ میری امی کے سپرد کیا جائے تو میری ماں مجھے جہنم میں بھیجے گی کہ جنت میں؟ تو چچا جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا اگر تیری ماں فیصلہ کرے تو وہ تجھے جنت میں بھیجے گی۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا جب ماں کے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو وہ جہنم میں نہ ڈالے تو جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ بس اسی گمان کی اللہ نے لاج رکھی، اور یہ کہتے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ بزرگ فرماتے میں اس کی قبر میں اترا، اینٹ لگا رہا تھا، اینٹ لگاتے ہوئے ایک اینٹ کھسک کر کے گری تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں نور ہی نور ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو واللہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی گئی تھی۔ یہ مومن کی قبر ہے، یہ مومن کی موت ہے، لیکن ہم ڈرتے موت سے، کیوں؟ یہ جو جتنا معاملہ بیان کیا گیا نا کہ مصیبت ہے، تکلیف ہے، بلا ہے، یہ کس کے لیے؟ جس سے اللہ ناراض ہو۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے، مومن مرے تو بھی اس کو تکلیف ڈالی جاتی ہے، اور کافر مرے تو بھی اس پہ تکلیف ڈالی جاتی ہے۔ تکلیف سب کو ہوتی، تکلیف سب پہ ڈالی جاتی، اتنا یاد رکھنا، اور اتنی تکلیف ڈالی جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے سینے پہ آسمان اور زمین سمیٹ کے رکھ دیے گئے۔ سانس لیتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، مرتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے سانس لے رہے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، ایسا لگتا ہے جیسے پیٹ میں ببول کا درخت ڈال کر کے اس کو کھینچا جا رہا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن مومن پہ بھی تکلیف ڈالی گئی اور کافر پہ بھی ڈالی گئی۔ کافر اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، مومن محسوس نہیں کرتا۔ اب آپ کہیں گے تکلیف دونوں پہ ڈالی جاتی ہے، ایک محسوس کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، تو ایک آسان زبان میں سمجھ لے، تفسیر سورہ یوسف اٹھائیں، آپ نے سنا ہوگا جب زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو تانا دیا کہ تو بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک لڑکے سے، ایک غلام سے پیار کرتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو زلیخا نے کیا کہا، کیا تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا ایک بار دیکھو پھر تانا دینا، ایک بار دیکھو پھر تانا دینا کہ میرا یوسف کیسا ہے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف سے کہا یوسف تم نقاب اوڑھ کے آنا، جب میں کہوں گی نقاب اٹھانا۔ اور سہیلیوں کو انہوں نے کھانا کھلایا اور کرسیوں پہ بٹھایا اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل دیا اور ایک چھری دی۔ کہا جب تم میرے یوسف کو دیکھنا تو تم نے پھل پہ چھری چلانا۔ آپ نے سن رکھا ہے، بہت تفصیل سے آپ نے سن رکھا ہوگا، بار بار سنا ہوگا۔ پھر کیا ہوا، پھل یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتے وقت کاٹنے کی شرط لگائی، ہاتھ میں چھری۔ سہیلیوں کو کہا کہ جب یوسف دیکھو تو پھل پہ چھری چلاؤ، اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے پھل پہ چھری چلایا۔ حسن یوسف دیکھا، پھل کاٹنے کی بجائے کیا کاٹا؟ انگلیاں۔ انگلیاں کٹی تو درد ہوا، کیوں؟ حسن یوسف سامنے تھا، اور انگلی کٹتی ہے تو درد ہوتا ہے، لیکن ہوا درد مگر محسوس نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ حسن یوسف سامنے تھا۔ تو ارے نادان، انگلی کٹے اور حسن یوسف سامنے ہو تو درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو مومن پہ بھی درد ڈالا جاتا ہے، لیکن وہاں یوسف ہوتے ہیں جہاں انگلیاں کٹ رہی تھی، اور یہاں جان یوسف محمد الرسول اللہ کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہے۔ حسن یوسف ہو تو انگلی کٹنے کا درد نہیں ہوتا، اور اگر حسن مصطفیٰ ہے تو موت آنے کا درد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے
میرے भाई यूसुफ को मेरे हुस्न का आधा अता किया, तो जहां आधा हुस्न हो वहां उंगली कटने का दर्द नहीं, जहां हुस्न मुजस्सम हो तो वहां मौत की तकलीफ का दर्द कैसे हो सकता है। इसलिए मोमिन को मौत के वक्त रसूलुल्लाह का दीदार कराया जाता। इतनी खूबसूरत है मोमिन की मौत, लेकिन शर्त है मरे तो कोई मोमिन मरे। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमुतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और तुम न मरना किस हालत में, मगर कि तुम मुसलमान हो। यानी जब तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में आए। ईमान की हालत में जो मौत आती है उसका जो मजा है, वल्लाह इतना बता दूं कि जन्नत में जब लोग चले जाएंगे तो उस वक्त अहले ईमान मोमिनीन जिनको मरते वक्त मजा आया था वो कहेंगे मरते वक्त जो मजा आया था वो मजा जन्नत की नेमतों में भी नहीं आता। ये है मोमिन की मौत। लेकिन अफसोस कि हम मोमिन बस मोमिन रहें, और याद रखिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ईमान पे खात्मा करे। ये आसान नहीं है। अगर कोई वली भी हो जाए, वली बनने के बाद भी खतरा रहता है ईमान छिन जाने का। बहुत से ऐसे औलिया की फेरिस्त है कि जिनका ईमान छिन गया। ईमान किसका मरते वक्त छीना जाता है उस पर भी इशारा दे दूं। नंबर 1, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 2, जो लोगों को हकीर समझते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 3, जो गुस्ल जनाबत में देर करते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 4, जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 5, जो सिला रहमी नहीं करते, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक नहीं करते, डर है कि उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 6, जो आलिम रब्बानी की तौहीन करते हैं, उनका एहतराम नहीं करते, उनको हकीर समझते हैं, डर है कि उनका ईमान मरते वक्त छीना जाएगा। नंबर 7, जो लोग इस्लाम में बूढ़े हो जाएं, लोग उनको हकीर समझते हैं, डर है कि उनका ईमान मरते वक्त छीना जाएगा। इसलिए याद रखो, और भी तफसीलात है, लेकिन ये चीज मैंने सरसरी तौर पे फेरिस्त आपके सामने पेश कर दी। अगर ईमान पर दुनिया से जाना है तो इन चीजों का ख्याल रखो। और सबसे बड़ी चीज सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करते, मुझे डर है कि जब वो मरेंगे तो मरते वक्त तो उनका ईमान छीना जाएगा। इसलिए अपने ईमान पे खात्मे की फिक्र करो, बाकी सारा मामला अल्लाह रसूल पे छोड़ दो। खैर ही खैर इंशाअल्लाह। जितने मजे हमारे हम सुन्नियों के हैं उतने मजे क़यामत में किसी के नहीं। क्यों? इसलिए कि सद शुक्र हस्ते कि मियाने दो करीम, कि हम दो करीमों के दरमियान है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बन आई है। हजरत उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। क्यों मजे ले रहे हैं? शफाअत किसी की है, जन्नत किसी की, शफाअत किसी की है, जन्नत किसी की, और मैं उनके दर का भिखारी हूं। फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। तो हुजूर से वफा कीजिए, ईमान पर खात्मे की फिक्र कीजिए। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं जितने वलियों से मिला, मैं एक ही तमन्ना लोगों से दुआ करवाता रहा कि दुआ करे कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। गौसे पाक फरमाते हैं, किसी ने आपसे पूछा ईद के दिन भी आप रोते नजर आते हैं, फरमाते अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर होगा। इसलिए ईमान पर खात्मे की फिक्र करें, हर दुआ का हिस्सा बना ले कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। कितना खुशनसीब है जिसे दुनिया कारी रियाजुद्दीन कहती है कि गए तो ईमान पर गए, नाते रसूल का सिला क्या मिला, अल्लाह और रसूल से वफा का सिला क्या मिला, कि दुनिया से गए तो ईमान पर गए, और ईमान में भी वो भी शहादत की मौत। जो हालत सफर में हादसे की मौत मरे तो उसको कहते हैं कि वो शहादत की मौत मरता है। अल्हम्दुलिल्लाह सफर में भी थे, मुसाफिर भी थे और घर से बहुत दूर थे। ये भी आपको बता दो मुसलमानों
کہ ایمان پر جسے ہم خاتمہ بالخیر کہتے ہیں نا، اس میں لوگوں کی ایک کجی ہے۔ خاتمہ بالخیر کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان پر مرے یہ خاتمہ بالخیر، یقیناً یہ بالخیر تو ہے لیکن مکمل بالخیر نہیں ہے، یہ بھی سن لیں۔ ایمان پہ صرف مر جانا مکمل بالخیر نہیں ہے، مکمل خاتمہ بالخیر اس کو کہتے ہیں کہ ایمان پر بھی مرے اور گناہوں میں نہ مرے، غفلت میں نہ مرے، یہ مکمل خاتمہ بالخیر ہے۔ اس لیے دنیا کی دھن سے باہر نکلو، کیونکہ آدمی جس دھن کو لے کر دنیا میں رہتا ہے مرتے وقت اس کے ذہن میں وہی سارا معاملہ آتا ہے۔ حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک بندہ مر رہا تھا تو لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھ کلمہ، وہ کیا کہتا تھا؟ حمام والی کتنی اچھی تھی، حمام والی کتنی اچھی تھی۔ تو اس کے گھر والوں سے لوگوں نے پوچھا بھائی یہ مرتے وقت میں کہتا ہے حمام والی کتنی اچھی تھی، تو یہ حمام کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا گیا کہ ایک یہ حمام چلاتا تھا اس دور میں، جیسے آج کے دور میں لوگ کلمے وغیرہ کچھ معاملات چلاتے ہیں، اس دور میں حمام ہوتے تھے، لوگ غسل کرنے اس میں آتے تھے، لوگ اس کا پیسہ لیتے تھے، گھر گھر غسل خانے نہیں تھے۔ تو وہ یہ ہوا کہ ایک عورت آئی ایڈریس پوچھتے ہوئے، تو اس نے اس کو حمام میں داخل کر لیا اور کہا کہ تو اس کا فلاں کا پتہ پوچھ رہی ہے جبکہ تیرا حسن مجھے بھا گیا، میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، خالی پیٹ زنا کا مزہ کیا آئے گا، کھانا لا تاکہ کھا کر پیٹ بھر کر کے جب بدکاری کریں گے تو پورا پورا مزہ آئے گا۔ وہ اس کے حسن میں ایسا پاگل ہوا کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکا اور اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے ہیلا کیا، یہ کھانا لانے گئے حمام سے اور وہ بھاگ گئی وہاں سے۔ تو وہ اس کے دل و دماغ کے اندر ایک تصور اس عورت کا رہتا تھا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا بلکہ حمام والی آئی۔ امام سیوطی فرماتے ایک وقت ایک شخص مر رہا تھا تو کہتا تھا لیمو اتنے کا دوں گا اور اتنے کا دوں گا اور اتنے کا دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا اس کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ کہ یہ لیمو کا بیوپار کرتا تھا، یہ اللہ کی دھن چھوڑ کر ہمیشہ یہ کاروباری کی دھن میں لگا رہتا تھا۔ تو مسلمانوں، کاروبار بھی کرو، بزنس بھی کرو، رشتہ داری بھی کرو، لیکن دل میں اللہ رسول کا جلوہ بسا رہنا چاہیے، کیونکہ دل و دماغ میں جو بسے گا مرتے وقت وہی زبان پر آئے گا۔ اس لیے ہر وقت زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، درود شریف ہو، تاکہ دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھتے درود شریف پڑھتے جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار پہ رحم فرمائے، آپ سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پر رکھے اور خیر کے ساتھ، مکمل خیر کے ساتھ اللہ شہادت و عزت کی موت ہم سب کو مدینہ منورہ میں عطا فرمائے، 2 گز زمین محبوب کے قدموں میں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حشر و نشر اپنے محبوبوں کے قدموں میں فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ قاری ریاض الدین اور مرحوم جناب عمر صاحب جو ہمارے نواز بھائی کے ماموں ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے حضرت کافی مراد آبادی کا ایک کلام پیش کر کے گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ کافی کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کلام حضرت کافی مراد آبادی نے شہادت کے وقت جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تب لکھا تھا، اور جب لکھا تھا نا تو انگریزوں نے پوچھا تھا کافی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ حضور کی نعت لکھتا رہا، موت سے پہلے بھی میں حضور کی نعت لکھوں۔ قاری ریاض الدین کی روح کی نظر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بھی نعت کھاتے، یہ بھی نعت گو تھے، کافی مراد آبادی۔ تو کافی کی نیت یہ تھی کہ میں مرتے مرتے بھی نعت لکھوں، تو انہوں نے نعت لکھی، اور جب نعت لکھی اور پڑھ کے سنایا تو انگریزوں کو غصہ آیا، تو کہا کہ معاذ اللہ، اس بدبختوں نے کہا کہ اس بڈھے کو ایسے نہیں ماریں گے، اس کو ایسے نہیں ماریں گے، اس کو عبرتناک سزا دیں گے۔ کیسی سزا دیں گے؟ نعت خاں کی موت دیکھو، نعت بیان کرنے والوں کی موت دیکھو، عاشقوں کی موت دیکھو۔ انگریزوں نے کہا پہلے صرف پھانسی دینا تھا، اب پھانسی نہیں دیں گے،
कोयले की इस्तरी ली और उसमें कोयले भरे दहकाए और कहा इसके बदन पे इस्तरी चला दो। देखो सुम्मस्तकामु का मतलब देखो, उसकी अमली तफसीर देखो। लोग चंद सिक्कों के एवज ईमान का सौदा करते हैं। काफी मुरादाबादी पर जब इस्तरी चलाई गई, बदन पर इस्तरी चलाई गई, तो काफी कहते थे अगिस्ना या रसूल अल्लाह, हमारी मदद करें या रसूल। तो जब इस्तरी चलाई जा रही थी, काफी रो रहे थे, तब आलमे बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। तो काफी रो पड़े, या रसूल अल्लाह मैंने देर कर दी, मुझे पहले पता चलता कि इस्तरी चलवाने से आपका दीदार होता है तो मैं ये काम और जल्दी से कर लेता। ये है मोमिन की मौत, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हकीकत है कि हुजूर का दीदार होता है। जो जितना यकीन रखेगा उसको उतनी नेमतें मिलेगी। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए और हम सब पर करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो